شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو دیکھتے اور سنتے تمام دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں محترم پروفیسر فاروق حیات خان نطقانی، سابق پرنسپل گورنمنٹ کالج کرور۔ سب سے پہلے تو میں جناب فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مصروف ترین دور میں وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں، اپنے مشوروں سے اور اپنے آراء سے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا قوم پر بھی ہم پر بھی بڑا احسان ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ جہاں تک ان کے تعارف کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فاروق حیات صاحب، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ دونوں علوم کے ماہر ہیں، یعنی معاشرتی علوم، یعنی یہ سول جو علوم ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ، اور سائنسز کے بھی ماہر ہیں، یعنی دونوں طرف جو ہے ان کا ماشاءاللہ مطالعہ وسیع ہے، اور خاص طور پر یہ معاشرے کی جزیات کے بھی بہت ماہر ہیں اور اچھا خاصا مطالعہ بھی رکھتے ہیں۔ سیاسی شخصیت، سماجی شخصیت اور ادبی شخصیت، علمی شخصیت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھاری بھرکم شخصیت ہے۔ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ سر فاروق صاحب سے مستفیض ہوں۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب محترم پروفیسر فاروق حیات صاحب کے پاس، اور آج میں ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مشاہدے میں بھی آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، پوری دنیا میں، ریاست پاکستان میں، دنیا کے ہر کونے میں انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ آخر یہ انتہا پسندی کو کیسے جو ہے نارمل کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جناب فاروق حیات صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ کا سوال جدید بھی ہے اور قدیم بھی ہے، اور آج کے ماحول کے بھی مطابق ہے کہ انتہا پسندی بہت زیادہ رواج پکڑ گئی، جی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت گلوب پہ کسی ایک چیز کا نام لیں جس کا راج ہے، وہ انتہا پسند، جی، انتہا پسندی راج کر رہی ہے اور اسی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے۔ کسی سے آپ کہیں کہ انتہا پسندی ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے انتہا پسندی ٹھیک ہے، لیکن عمل کے حوالے سے ہم سب انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے رانا صاحب، جی، یہ کوئی آج کا صرف واقعہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کو ہم نے صدیوں سے آبیاری کر رہے ہیں اور اسی کی پرورش کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ مجھے دو شعر چھوٹے سے یاد آ رہے ہیں قابل اجمیری صاحب کے۔ ارشاد۔ انہوں نے کہا تھا کہ راستہ ہے جو کٹ رہا ہے، جی،
راستہ ہے جو کٹ رہا جو ہے۔ کٹ رہا ہے، فاصلہ ہے جو کم نہیں ہوتا، جی وقت کرتا ہے پرورش برسوں، بے شک حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، بے شک یہ جو انتہا پسندی ہے رانا صاحب، درست، اس کو ہم صدیوں سے اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں سر اٹھا کے اب ہمارے سامنے کھڑا ہے ایک دیو کی شکل میں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے امن کو، ہمارے رزق کو، ہماری زندگیوں کو کھائے جا رہا ہے۔ اس کی 2-3 بنیادی باتیں میں بتا دیتا ہوں جس پہ ہمیں جی سب کو غور کرنا چاہیے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانوں میں ازل سے اب تک جی 2 طبقے ہیں جو برسرے پیکار ہیں۔ ایک مذہبی طبقہ ہے، جی ایک مذہبی فکر ہے، اور دوسری غیر مذہبی فکر ہے۔ صحیح، مذہبی فکر میں نمایاں جو فکر ہیں وہ مسلم ہیں، صحیح، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں۔ یہ بڑی افکار ہیں، اس وقت بڑے مذاہب ہیں دنیا میں۔ اور پھر ان میں آپس میں بھی طبقے ہیں۔ ہم صرف 4 کی بات کر رہے ہیں، جیسے مسلمان میں شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ صحیح، اسی طرح باقی کرسچن میں بھی ایسا ہے، ہندو میں بھی ایسا ہے، اور یہودیوں میں بھی ایسا ہے۔ یہ مذہبی فکر ہے۔ دوسری اس کے مقابلے میں غیر مذہبی فکر کھڑی ہے، مختلف ملکوں میں موجود ہے، مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ ان کے بھی آپس میں طبقے ہیں۔ اگر ہم مختصر بات کریں تو یہ دونوں طبقے یہ کلیم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ بضد ہیں کہ خدا کی زمین پر اور خدا کی مخلوق پر حکومت کرنا صرف ہمارا فرض ہے۔ جی اس کے علاوہ کسی کو حکومت نہیں دی جا سکتی، کسی کو اقتدار نہیں دیا جا سکتا، کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور موجود ہیں۔ یہی عوام کا مسئلہ ہے، یہی عوام کا مسئلہ ہے۔ اور زبردست، دونوں یہی چاہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے، خدا کی زمین پہ اقتدار ہمارا ہے، دوسرے کا وجود اس زمین پر بوجھ ہے، تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے جی جس کا ابھی تک انسانوں نے حل تلاش نہیں کی۔ بڑی بڑی انہوں نے تنظیمیں بنا لیں، بڑی بڑی انہوں نے کانفرنسیں کر لیں، بڑے UN بنا لیا، سلامتی کونسل بنا لیا، لیگ آف نیشن کیا کیا بنا لیا، جی لیکن اس مسئلے کا حل ابھی تک نہیں ہے۔ البتہ کچھ قوموں نے جو ترقی یافتہ ہیں، وہاں کے اہل دانش نے، اہل علم نے بڑا کام کیا۔ انہوں نے اپنی عوام کو اپنی حد تک نارمل کر لیا کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ نارمل زندگی گزارتے، وہ انتہا تک نہیں جاتے، وہ عمل کی دنیا میں قانون کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، نظریات کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ امکانات کو دیکھتے ہیں کہ ممکن کیا ہے۔ ایسے معاشروں کے اندر اب بھی کسی حد تک سکون موجود ہے، وہاں لوگ ترقی کی دوڑ میں برابر شریک ہیں اور چلے جائیں۔ تو بڑا مسئلہ ہے یہ جو دونوں فکر ہیں، جو اہل فکر ہیں، ان کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اہل دانش کی بات بھی سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو عوام کو، ہر آدمی کو رانا صاحب انتہا تک لے جاتی ہے، وہ احساس محرومی ہے، جی جو کہ غیر ترقی یافتہ قوموں میں، بطور خاص ہمارے جیسے ملکوں میں اور قوموں میں بہت زیادہ موجود ہے۔ جہاں احساس معرومی ہوگا، اس کا مقصد ہے کہ وہاں ناانصافی ہے، وہاں لوگوں کو اپنے جائز حقوق تک بھی میسر نہیں ہے۔ یہی احساس محرومی، یہی احساس معرومی ہے کہ ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا، ہماری تو ضرورت کو دیکھا بھی نہیں جا رہا کہ ہمیں بھی عزت چاہیے، ہمیں بھی روزگار چاہیے، ہمیں بھی تعلیم چاہیے، ہمیں بھی سکون چاہیے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی خاندان ہیں، ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں۔ صحیح، لیکن وہ احساس محرومی غربت پیدا کر دیتا ہے۔ غربت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر انسان کسی چیز کو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا،
وہ تعلیم سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ شعور سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ رانا صاحب یہ نکلتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ فوراً انتہا تک چلا جاتا ہے. یعنی رشتے ہیں تو ایک لمحوں میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں. انسانی جان ہے ایک لمحے میں زندگی ختم کر، اپنی زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں، دوسرے کی جان بھی ختم کر دیتے ہیں. سوال کرنے پہ آتے ہیں تو فساد برپا کر دیتے ہیں، احتجاج کرنے پہ آتے ہیں تو انتہا پر چلے جاتے ہیں، تشدد میں آ جاتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ ان کی محرومی کا کوئی علاج ہونا چاہیے. بے شک. جب تک ان کی ان محرومیوں کا علاج نہیں ہوتا تو یہ تشدد سے آپ لوگوں کو روک نہیں سکیں گے. وہ اتنے اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پھر دیکھتے بھی نہیں. تیسری چیز جو اس معاملے میں لوگوں کو انتہا پسند بنا رہی ہے، لوگ اس فرق کو سمجھ نہیں رہے کہ قانون کیا ہوتا ہے اور امکان کیا ہوتا ہے. جی. کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام ایسے ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے 2 مہینے اپنے کاروبار کا جو چارج ہے وہ اپنے بیٹے کو دے دیا جی کہ میں 2 مہینے تک کہیں جا رہا ہوں تو یہ آپ سنبھالیں گے. یہ قانون ہے فیکٹری کے اندر، کاروبار کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ چلائیں. وہ واپس آیا، اس نے آ کے چیزوں کو چیک کیا تو اس نے کہا یہ فلاں ملازم جو ہے یہ تو آپ نے اس کو نوکری سے نکال دیا ہے، تو کیا دیکھ کے نکالا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے، آپ کا قانون یہی کہتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ زیادہ سے زیادہ تنخواہ کے ساتھ چھٹی 2 مہینے دے سکتے ہیں، یہ 2 مہینے سے زیادہ سے غیر حاضر. تو اس نے کہا آپ نے پتہ کیا یہ کیوں غیر حاضر؟ اس نے کہا ہاں پتہ کیا. تو کیا تھا؟ اس نے کہا اس کو وہ بیمار ہے اور بیماری اس کی ایسی ہے جس کو 5-6 مہینے علاج کے لیے درکار ہے. تو اس نے کہا جب آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ 6 مہینے ہسپتال میں رہے گا، پھر بھی آپ نے 2 مہینے کے بعد اس کی تنخواہ بند کر دی، تو پھر آپ انسان ہیں یا روبوٹ ہیں؟ اس نے کہا قانون یہی کہتا ہے. والد نے کہا آپ قانون کو چھوڑیں، ممکن کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 4 مہینے وہ ہسپتال میں زندہ رہ سکتا ہے جس کی تنخواہ بھی بند ہوگی؟ تو آپ قانون کو نہ دیکھیں، آپ امکان کو دیکھیں کہ ممکن چیز کیا ہے. ہمارے ہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، گھر میں خواتین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے. جو ہماری حکومت ہے، ہمارے روڈ پہ کھڑے جو انتظامیہ کے اہلکار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جس کے اوپر قانون لاگو کرنے جا رہے ہیں یہ لاگو ہو سکتا ہے، ممکن ہے. یہ پچھلے دنوں ایک آدمی رو رہا تھا، وہ اپنے موٹر سائیکل کو جلا رہا تھا کہ آپ ایک غریب آدمی موٹر سائیکل والے کے اوپر 2000 روپے جرمانہ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے قانون ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں. تو ہم قانون کو دیکھ رہے ہیں، ہم امکان کو نہیں دیکھ رہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ممکن کیا ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے کہ ہم سالڈ بغیر سوچے سمجھے، بے شک وہ شرعی قوانین بھی کیوں نہ، ہم ان پہ، مثال کے طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نظام بھی امکان کو دیکھتا ہے. آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے تو آپ ایسے ہاتھوں کو ایسے کر کے آپ، یہ کیا ہے؟ امکان ہے کہ آپ ممکن کو دیکھیں. قانون وہاں ہے جہاں قانون راستہ بن رہا ہے اور قانون پہ عمل ہو سکتا ہے، پھر قانون آئے گا. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہر لمحہ گھروں سے لے کے سماج اور سماج سے لے کر ادارے اور اداروں سے لے کر ملکوں کے مابین جنگ چھڑی ہوئی ہے اور انسان بیزار ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ساری وضاحت فرما دی ہے. واقعی یہی بات درست ہے آپ کی کہ جب صرف پھر قانون کو دیکھا جائے، اس کے آگے امکانات پر نظر نہ رکھی جائے، تو پھر حالات ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسے ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. تو سر میں اسی ضمن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو سماج ہے، اس کے اندر 2 قسم کے یوں سمجھیں لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں. ایک نظریاتی
زندگی ہوتی ہے، ایک عملی زندگی ہوتی ہے۔ تو سر جی اس کا کیا آپ اس کی کس طرح وضاحت فرمائیں گے؟ نظریاتی زندگی میں اور عملی زندگی میں کیا فرق ہے سر؟ یہ وہی ہے جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں رانا صاحب۔ جی نظریات فکر ہے، جی اور عمل جو ہے یہ امکان ہے، یہ صحیح، ممکنات ہے۔ ٹھیک، نظریاتی زندگی یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتی ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ بناتی ہے، صحیح، آپ کے رویے کو آگے بڑھاتی ہے، آپ کو یعنی یہ اس دنیا میں آرزویں ہیں، خواب ہیں، خواہشیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایمان و یقین کی دنیا ہے، اعتقاد کی دنیا ہے۔ اس میں بہت سارے قوانین آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں، آپ کو ورثے میں ملتے ہیں، آپ کو ماضی سے ملتے ہیں۔ نظریاتی زندگی، یہ جو عمل کی زندگی ہے یہ آج کی زندگی ہے۔ جی نظریہ آپ کو یہ جہاں سے آپ نے نظریہ لیا، نظریہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایسے تھا، ایسے کیا گیا، فقہ میں ایسے کیا گیا، جج نے ایسے فیصلہ کیا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن جو عمل کی زندگی ہے، یہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ وہ امکان کی زندگی ہے، ممکنات کی زندگی ہے، دوسرے لفظوں میں وہ ریئل ورلڈ ہے۔ جی یہ چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے، جو زیادہ سمجھدار بچے ہیں۔ ایک بچہ چوتھی کلاس کا ایک گیم کھیل رہا تھا تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا انکل جو یہ ہو رہا ہے یہ ریئل ورلڈ میں نہیں ہوتا۔ واہ یعنی اس کو بھی پتا تھا کہ یہ اور دنیا ہے، واہ یہ امیجنری دنیا ہے، اور جس دنیا، میں نے کہا بیٹا ریئل ورلڈ سے مراد کیا ہے؟ میں نے پوچھا اس سے، اور یہی سوال کیا، میں نے کہا آپ ریئل ورلڈ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا انکل جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم کام کاج کر رہے ہیں، یہ ریئل ورلڈ ہے۔ واہ تو عمل کی دنیا ریئل ورلڈ، عمل کی دنیا آرگومنٹل ہے۔ صحیح، مثال کے طور پر ایک مجرم کو پولیس جہاں کچھ قانون کو، امکان کو دیکھا جاتا ہے عملی زندگی کی، کہ عمل آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیا کیا اس میں امکانات ہیں۔ یعنی نظریے میں یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ سخت بھوک کے اندر ہیں، لیکن جب آپ کو چاہتے ہیں کہ مجھے کھانا ملے اور پھر ایسا ایسا کھانا ملے، لیکن عمل کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک لسی کا گلاس ہے اور 2 روٹیاں، تو پھر آپ وہ ساری باتیں جو آپ کے پہلے ذہن میں تھی مجھے کیسا ملنا چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ روٹی اور لسی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ عمل ہے، یہ امکان ہے۔ ویری اگر آپ کو پتہ ہے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، پریکٹیکل لائف اور تھیوریٹیکل لائف میں فرق ہوتا ہے، تو پھر آپ آرام سے سکون سے اللہ کا شکر ادا کر کے وہ روٹی اور لسی کھانا شروع کر دیں گے۔ ماشاء اللہ، پولیس ایک کریمنل کو پکڑنا چاہتی ہے، جب وہ اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ تو شدید ایک مشکل میں مبتلا ہے، ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ پولیس کیا کرتی ہے؟ ساتھ کوئی ہسپتال نہیں ہے، وہاں ایک فوج کا ایک کیمپ موجود ہے، ان سے پولیس ہیلی کاپٹر مانگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک مریض کو ہم نے فلاں علاقے میں شفٹ کرنا ہے۔ فوراً ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے، مریض اس پہ شفٹ ہو کے ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ جس قانون جس مجرم کو پکڑنے کے لیے دیا تھا کہ میں نے اس کو جیل میں لے جانا ہے، عملی دنیا اس کو اٹھا کے ہسپتال میں لے گئی۔ تو یہ فرق ہے کہ آپ کے دماغ میں جو کچھ ہے، چل رہا ہے، آپ نے کتابوں میں جو پڑھا ہے، قانون آپ کو جو کہتا ہے، کیا ہمارا جو سماج ہے اس سماج پہ اس کو فٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں، روزے رکھنے پڑیں گے، غلام آزاد کرنے پڑیں گے، اتنی خیرات کرنی پڑے گی۔ وہ کہے گی بھوک کے مارے تو روزہ کیا ہے، تو آپ اس کو مزید کھجوروں کا ٹوکرا دیتے ہیں، جا گھر لے جا تو بھی کھا۔ قانون کیا کہہ رہا تھا، امکان کیا کہہ رہا تھا؟ واہ، نظریاتی زندگی یہ ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں، جی اس کو بہتر سے بہتر کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ عمل کی دنیا میں آتے ہیں تو پھر وہ اور دنیا ہوتی ہے۔ واہ، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے سامنے بچہ ہے، خاتون ہے، مرد ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، یہاں اس کو کام کرنے کے لیے میں نے کس طرح عمل کی دنیا میں لانا ہے۔ تو یہ فرق ہے، جیسے قانون اور امکان کا فرق ہے، ایسے نظریاتی زندگی اور عملی زندگی میں فرق ہے۔ لہٰذا اس کو ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ افراد کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا، اور پھر سماج کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا۔ تعلیمی ادارے اس پہ کام کریں گے
کہ ان کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں نے بس ایسے کرنا ہے تو کرنا ہے. میدان جنگ کے لیے فوج روانہ ہو رہی ہے، گروپ روانہ ہو رہے ہیں، لیکن جب کمرے کے اندر انہیں اپنا کمانڈر جنرل جو ہے بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں کمرے کی ہیں، یہ نظریات کی ہیں، یہ قانون کی ہیں. لیکن جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہے سپاہی، وہ وہاں کا ماحول دیکھ کے فیصلہ خود کرتا ہے. پھر ایسے لوگوں کو بھی تمغے دیے جا رہے ہوتے ہیں جو وہاں لڑتے لڑتے مر گئے لیکن قانون پہ عمل نہیں کیا، جو ممکن تھا اس پہ عمل کیا، لیکن انہوں نے بہادری دکھائی ہے. پھر ہم نے عملی زندگی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ان میں فرق ہے. سمجھدار قومیں اس فرق کو سمجھتی ہیں اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں. جو اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے، یا ان کے ادارے یا ان کے دانشور ان کو یہ فرق نہیں سمجھا رہے، وہ ہر وقت جوش میں رہیں گے، جذبات میں رہیں گے، غصے میں رہیں گے، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، دوسروں کا بھلا کرنے کی بجائے اپنا اور اپنی قوم کا نقصان کرتے رہیں. بہت خوب سر، آپ نے اچھی طرح سر وضاحت فرما دی ہے. اچھا آپ سر یہ بتائیں جو ہمارا معاشرہ ہے، اب اس معاشرے میں جو بہتری ہے، جو معاشرے میں جو یوں سمجھیں کہ اس معاشرے میں جو اچھا جو کردار ہے وہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے کیا یہ سپورٹ کر رہا ہے سر کہ معاشرہ جو ہے وہ تعمیر کی طرف جا رہا ہے؟ کیا فرد ہمارا جو ہے اس کی یعنی تعمیر ہو رہی ہے؟ اور وہ فرد جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کا کیا کردار ہے؟ اور یہ فرد اور معاشرہ کس طرح جو ہے معاشرے کو یعنی اس طرح ماحول کو بدل سکتے ہیں صاحب؟ فرد اور معاشرہ جی یہ دو مختلف چیزیں ہیں، جی اور دونوں مل کے ایک چیز بناتے ہیں. یہ رانا صاحب یوں کہیں کہ مرغی اور انڈے والی بات ہے جی کہ انڈا پہلے ہے یا مرغی پہلے ہے، انڈا اہم ہے یا مرغی اہم ہے. یہ بات تو ایسی ہے. اس پہ بڑی بڑی بحثیں موجود ہیں، تاریخ کے اندر بھی، اب بھی، اداروں کے اندر بھی، سیمینار کے اندر بھی. لیکن بہرحال الٹیمیٹ اصل چیز فرد ہے. جی سب سے اہم ترین چیز فرد ہے. فرد ہی سے معاشرے بنتے ہیں اور قومیں بنتی ہیں. صحیح. اسی لیے فرد کی تربیت کرنا، فرد کو ٹرین کرنا، فرد کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ اہم ہے. جتنے بھی خدا کی زمین پر انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے جتنے مذاہب آئے ہیں اور جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں مخاطب فرد ہے. صحیح. فرد کو مخاطب کیا جائے. وہ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے نا جی، ہر فرد ہے ملت افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، فرد ایک چیز ہے لیکن فرد اکیلا نہیں ہے. فرد تنہا نہیں رہتا، فرد فرد کے ساتھ رہتا ہے. وہ گھر ہو، وہ سماج ہو، وہ قوم ہو، وہ معاشرہ ہو، فرد اس کے ساتھ لنک ہے. ایک عام سی مثال ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک بچہ جو ہے وہ والد کو اپنے کام میں بہت ڈسٹرب کر رہا تھا. جی. تو اس کے والد نے ایک تصویر کو نا جی نقشہ تھا، اس نقشے کو نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کو دیا، اب میرے سے اس وقت بات کرنا جب یہ نقشہ آپ ٹھیک کر لیں. اس کے خیال میں تھا کہ یہ نقشہ دنیا کا ہے یا ملک کا ہے، یہ بچہ کیسے بنائے گا، اس کو کیسے پتا ہے. بچہ ایک سیکنڈ کے بعد، ایک منٹ کے بعد لے آیا، جی آؤ ابا جی یہ بن گیا ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ یہ بنا کیسا ہے. اس نے کہا اس کے پیچھے ایک تصویر تھی، میں نے اس تصویر کو ٹھیک کیا تو سارا نقشہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے باپ نے کہا اس کا مقصد ہے ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تو پوری دنیا ٹھیک ہو سکتی. اس نے پیچھے تصویر کو دیکھ کے، وہ پیچھے نقشے کو نہیں دیکھتا، ہر فرد ہے ملت. آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، قوموں کی ترقی کے افسانے اور کارنامے پڑھ لیں، اس کے پیچھے ایک دو فرد کھڑے ہیں. ساری سائنسی ترقی کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے چند فرد کھڑے ہیں. لہذا فرد جو ہے وہ بہت اہم ہے، فرد کی تربیت کی جائے، لیکن فرد اکیلا نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کا سہارا ہے، ایک دوسرے کی ڈھارس ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ پھر معاشرہ تعمیر کیسے ہوگا. آپ دیکھ لیں
पुराने ज़माने में तो शायद एक महदूद समाज हो सकता है जो एक बच्चे की परवरिश करता है, या उसके वालिदैन हैं, या उसका तालीमी इदारा है, या उसका वो छोटा सा गाँव। ये पुराने ज़माने में तालीमी इदारे की बात यही तो है ना, निसाब भी यही आ गया ना। आ गया। तो अब जब एक बच्चा परवान चढ़ रहा है तो पूरा ग्लोब उसकी पुश्त पे खड़ा है, पूरा ग्लोब इसकी पुश्त पे खड़ा है। वो एक बच्चा जब बहुत बड़ा होके तरक्की करके अपने वालिद को अलविदा कह रहा है और किसी दूसरे मुल्क में एक बड़े शानदार ओहदे पे जा रहा है, जब वो गेट से उसने अपने बेटे को अलविदा कहा तो फिर उसे कहा कि गाड़ी से उतर कर आओ। बच्चा गाड़ी से उतर कर आया तो उसके वालिद ने कहा, आपको पता है कि आपके ऊपर, आपको इस 25-30 साल की उम्र तक आते आते आपके ऊपर किस किस का एहसान है? उसने कहा मेरे वालिदैन का एहसान है। उसने कहा नहीं, आप भूल रहे हैं, आपके ऊपर हर चीज़ का एहसान जी। उसने कहा कभी ना भूलना, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाजार जाते हैं, आप वापस आते हैं, आपका ये मुलाजिम गेट खोलता है, सुबह से शाम तक आपको सलूट करता है, आपको बड़ा करने में, आप में एहसास तफाखुर पैदा करने में, आपकी तरक्की में, आपके एतमाद में इस मुलाजिम का भी उतना किरदार है जितना मेरा किरदार है। जबरदस्त। लिहाजा आप समाज के मकरूज हैं, इस मुआशरे के मकरूज हैं। उसने कहा सिर्फ ज़मीन नहीं, सूरज आपको हीट दे रहा है, आसमान आप पे पानी बरसाता है, ये दरख्त आप देख के खुश होते हैं, आप पूरी यूनिवर्स के, जिस तरह मैंने कहा अब तो मैं यूट्यूब खोलता हूं तो अमेरिका मेरे सामने होता है, ऑस्ट्रेलिया मेरे सामने होता है, पूरी दुनिया मेरे सामने होती है। तो आज का जो फर्द है राना साहब, वो मुआशरे का बहुत मकरूज है, लिहाजा उसने ये कर्ज उतारना है। जबरदस्त। जिस तरह हम इंसान बूढ़े होते हैं, जिस तरह कोई भी चीज फसल कट के बिल्कुल जर्द पड़ जाती है, अवाम का बड़ा मसला अब यही है कि हाँ, फर्द की तामीर वो समझे, फर्द समझे कि मेरे ऊपर तालीमी इदारे का एहसान है। किसी ने घंटी बजाई, किसी ने झाड़ू दिया, किसी ने स्कूल खोला, किसी ने स्कूल बंद किया, मुझे उस्ताद ने पढ़ाया, मेरे मुलाजिम ने खाना तैयार किया, माँ ने मुझे उठाया, बाप ने मुझे गले लगाया, मेरा खर्चा दिया, सूरज चांद आसमान सितारे सब कुछ मेरी खिदमत में रहा। लिहाजा मैं इस सारे समाज का मकरूज हूँ और ये कर्ज मैंने अदा करना है। वो कैसे होगा? तालीमी इदारों पर लिखा होता है इंटर टू लर्न, लीव टू सर्व। ये सर्व किसको करना है? मुआशरे को करना है, मुआशरे की तामीर करनी है। जिस तरह फर्द बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह कौमें कमजोर हो जाती हैं, इसी तरह मुआशरे बूढ़े हो जाते हैं, उनको तामीर की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने किसी जंगल में गए, आपको जमीन इलाट हुई, आपने देखा है तो जंगल है, आपने वो सारा वहां झाड़ झंकार खत्म किया, उस जमीन को जरखेजी के काबिल बनाया। ऐसे ही फर्द के ऊपर समाज का झाड़ झंकार दूर करना फर्द की जिम्मेदारी कि जिस समाज ने उसे पाला है, तालीमी इदारा है, उसका निसाब है, ये सब आला चीजें हैं, उसमें कमी नहीं है। कमी ये है कि जब हम किरदार अदा करने लगते हैं, अपने बच्चों को जो कहते हैं, हम बच्चे से कहते हैं बेटा तूने तरक्की करनी है, बेटा तूने तरक्की करनी है, दूसरे का तो जिक्र नहीं करते, समाज का जिक्र नहीं करता जिसने उसे पाल पोस के किया है। लिहाजा आज किसी के पास दौलत है, आज किसी के पास इक़्तिदार है, उसे मुआशरे ने अता किया है, लिहाजा वो मुआशरे को लौटाए जी। जब वो मुआशरे को लौटाएगा तो मुआशरा फिर से खड़ा हो। जब वो मुआशरे को कुछ नहीं लौटाता, जब कुछ नहीं लौटाता तो बिगाड़ पैदा होता, मुआशरा पहले ही कमजोर था, वो और कमजोर हो जाता है, बिगाड़ पैदा हुआ और वो उसका हिस्सा है और वो खुद भी खत्म हो। कौमें इसी तरह डूबती हैं, कौमें इसी तरह उठती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर निसाब तालीम भी इसी के साथ जब तक उस पर जो है ना जी अमल नहीं होगा, वो निसाब में कमी नहीं है, निसाब हमारा ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इसको जदीद होना चाहिए, हम कह सकते हैं इसको इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, हम कह सकते हैं इसको। सर अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना, हकीमुल उम्मत ने, कि ये मदरसा, ये खेल, बस ये गौगाए रवा रहो, इस ऐशे फरामा में हर लहज़ा गमे नौ। वो इल्म नहीं ज़हर अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां में दो कफे जाओ। बस इसका वो इस पे अगर सोच रहा है मैं रोटी कैसे खाऊंगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा, मेरा मकान कैसे बनेगा, नहीं, वो सारे समाज का सोचेगा, खुद भी तो उसका हिस्सा है ना, वो खुद भी तरक्की करेगा। वेरी गुड सर। अब ये आखिरी सवाल है सर कि ये हमारा जो अब ये मुआशरा है,
اس کے اندر یعنی احترام قانون جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اب کیسے جو ہے قانون کی عملداری جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے سر؟ قانون، اس سماج میں قانون کا احترام ہوگا جو قانون سماج میں کم سے کم مداخلت کرے گا۔ صحیح۔ جتنی اس کی مداخلت کم ہوگی اتنا اس کا وقار اور احترام زیادہ ہوگا۔ جن معاشروں میں لوگ ڈسپلنڈ ہیں، جن معاشروں میں لوگ قانون کے ساتھ ساتھ امکان کو بھی دیکھتے ہیں، جن معاشروں میں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ میں نے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، دوسرے کا خیال رکھنا ہے، وہاں قانون کو حرکت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ جرم جو نہیں ہوتا، قانون آتا بھی نہیں ہے۔ بہت کم وقت میں قانون کو باہر نکلنا پڑتا ہے، پھر سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خیریت ہو، ہم سے کیا ہو گیا ہے، وہ اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں جو معاشرہ زندہ ہی لا قانونیت پہ ہو، ہر آدمی دوسرے کا حق مارنے کے لیے، دوسرے کے اوپر جبر کرنے کے لیے، دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، ایون کہ جو محکمے عوام کی خدمت کے لیے ہیں وہ بھی ان کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، ان کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، پھر جب لا قانونیت زیادہ ہوگی وہاں قانون کو بار بار آنا پڑے گا۔ جی۔ جب وہ بار بار آئے گا، لوگوں میں مداخلت کرے گا تو لوگوں کی حق تلفی ہوگی، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ میں ایک عام سی بات آپ سب کو جی۔ وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی۔ کہ احترام اس کا ہوتا ہے جو کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے۔ جی۔ اگر کسی کو دینے کے قابل فرد بھی نہیں ہوتا اور کوئی قوم بھی نہیں ہوتی، اس کا احترام بھی نہیں، کوئی اس کی بات بھی نہیں سنتا۔ اگر قانون لوگوں کو کچھ دینے کے قابل ہے، مثلا لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں، ہمارا قانون سماج کے اندر ہر آدمی کی عزت، جان اور مال کا محافظ ہے۔ ہر آدمی کو یقین ہے کہ قانون میری پشت کے اوپر ہے، تو پھر اس معاشرے میں لوگ قانون کے احترام میں، قانون سامنے بھی نہیں ہوگا، وہ ان کے احترام میں کھڑے ہوں گے۔ میں ایک مثال آپ کو سناؤں کہ میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا، ایک دوست ہی تھا، تو اچانک اسے فون آیا کسی کا، اس نے فون یہاں رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے ہو کر باتیں کرتا، کوئی 5 منٹ 10 منٹ اس نے بات کی، اس کے بعد وہ بیٹھا۔ میں نے کہا خیریت تھی؟ اس نے کہا یار میرے استاد کا فون تھا، بیٹھ کر سننا مجھے عجیب لگ رہا۔ اب استاد سامنے بھی نہیں تھا، استاد کا احترام موجود تھا۔ جب قانون آپ کی عزت، آپ کا جان، آپ کا مال کا محافظ ہوگا، آپ کے ساتھ کہیں زیادتی نہیں ہوگی، میرٹ پر ہر چیز ہو رہی ہوگی، تو قانون سامنے بھی نہیں ہوگا، لوگ احترام کریں گے، وہ ٹیکس بھی دے رہے ہوں گے، وہ بل بھی جمع کرا دے ہوں گے۔ جہاں ایسی صورتحال ہو، ایک میں نے پیچھے کہا احساس محرومی ہے ہمارے اندر، وہی ہمیں انتہا پسند بنا رہی ہے۔ کیا احساس محرومی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کوئی آپ کسی کمیٹی کے ممبر نہیں بن سکتے، فرض کریں وہ ایجوکیشن کی کمیٹی ہے، بورڈ کے ممبر بن رہے ہیں، یا آپ ایک ادارہ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی آپ نے ورکنگ جو گروپ ہے اس کی کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی نہیں بن سکتی، اپروو نہیں ہو سکتی ڈسٹرکٹ میں کسی ایک آدمی کے اوپر اگر پولیس میں کوئی کیس ہے، اگر پرچہ ہے، وہ انٹرویو نہیں دے سکتا، وہ نوکری حاصل نہیں کر سکتا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ایون کہ ہوٹل میں کرائے پہ کمرہ بھی نہیں لے سکتا، لیکن وہ حکمران بن سکتا ہے، وہ ایم پی اے بن سکتا ہے، وہ ایم این اے بن سکتا ہے، وہ آپ کی رولنگ کلاس میں آ سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، جو مرضی چاہے بن سکتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں سماج کے اندر رکھیں گے، یا تو آپ کا قانون ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی ورکنگ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مرضی سے جس کو چاہتے ہیں جج بنا دیتے ہیں، اس کو اب آپ کے پاس سیٹیں ہیں، خواتین کی سیٹیں ہیں، مزدور کی سیٹیں ہیں، سیٹ مزدور کی ہے، ایم پی تو پتہ ہی نہیں ہے مزدور اس طریقے سے ملک چلائیں گے
بڑا افسر ریٹائر ہوتا ہے، اس صحیح۔ کی بجلی فری ہے، جب مزدور 50-60 سال کا ہوتا ہے، وہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس کو تو کچھ فری نہیں ملتا۔ صحیح مجھے بتائیں وہ قانون کا احترام کہاں کرے گا؟ صحیح اتنے احساس محرومی کے ساتھ، اتنے ظلم کے ساتھ۔ پھر جب قانون آئے گا تو قانون لوگوں کے سامنے آئے گا تو کھڑا نہیں ہو سکے گا، قانون خود رسوا ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، معاشرے میں پھر کیا چیز آ جائے گی؟ وہی انتہا پسند۔ ویری گڈ، اسی لیے آپ قانون کچھ لوگوں کو دے، قانون لوگوں کا محافظ بنے، تب دیکھیں لوگ کیسے قانون کا احترام۔ معزز سامعین، ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں جناب پروفیسر فاروق حیات صاحب کا ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہمیں آئندہ بھی وہ اسی طرح اپنے قیمتی وقت سے نوازتے رہیں گے۔ اور میں تمام سننے والے، دیکھنے والے دوستوں کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں جو 2 سال سے عوام کی بات لیا ٹی وی HD سے سن بھی رہے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے کومنٹس بھی دیتے ہیں، اور خاص طور پر ارباب اختیار جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور سنتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو حل ہو بھی چکے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے لیے ارباب اختیار سوچ بھی رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے۔ اور خاص طور پر میں جناب پروڈیوسر پروگرام میاں عبد الرحمٰن فریدی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں۔ ان کی ہمارے ساتھ بہت بڑی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں یہ ماحول دیتے ہیں۔ تو میں تمام اپنے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔